یہ تو ایک نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بنتا جا رہا ہے. جناب علی, اس کے حوالے سے 2-3 نام لیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. رتی برابر بھی اگر شین رے میم نام کی کوئی چیز ہوتی, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر, میاں صاحب کے گجرانوالہ کی سیر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حقیقت ہے گجرانوالہ کی سیر کیا مطلب چڑے کھانے گئے تھے وہ؟ لیکن بہرحال اس وقت سارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یکسر بے بنیاد واقعہ ہے یہ, ایسے وہ گئے ہی نہیں, کسی نے نہیں بلایا ان کو. اور کچھ لوگ پورے تیقن کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ لاہور سے روانہ ہوئے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ واپس آئے. میرا خیال ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے, خیال نہیں, وہ یہ ہے کہ معاملہ جو خبر ہے وہ 100% جھوٹی بھی نہیں ہے اور 100% سچ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, جتنا میں نے بتانا تھا اتنا میں نے بتا دیا ہے کہ ساری خبر ٹھیک بھی نہیں ہے اور ساری خبر غلط بھی نہیں ہے. کچھ ہوا ہے, یعنی وہ خود نہیں گئے. ہاں, یہ تو وہ تو اور زیادہ خطرناک بات پوچھ رہے ہو کہ خود نہیں گئے. ظاہر ہے بلانے پہ گئے تھے اور وہ اچھا چھوڑو, اگلی بات کرتے ہیں. لندن میں کیا ہو رہا ہے وہ لندن میں اس وقت بہت زیادہ بے یقینی ہے, بہت زیادہ بے یقینی ہے اور آپس میں گتھم گتھانی ہو رہے. لیکن کوئی وہاں پہ کہنا چاہیے نا کہ مٹھائیاں بانٹنے والا سما جو ہے وہ نظر آ رہا ہو, بالکل ایسا نہیں ہے. اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور بری طرح سے. بلکہ میں آپ کو ایک اس حوالے سے ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ صرف وہاں پہ ہی آپس میں اختلافی امور زیر بحث نہیں آ رہے, بلکہ نون لیگ کے پاکستان سے جو وہاں پہ خبریں پہنچ رہی ہیں وہ بھی کوئی نواز شریف صاحب کے لیے خوش کن نہیں ہے اور ان پہ نواز شریف صاحب خاص سے پریشان ہیں. اب آپ ڈیٹیل نہ بھی پوچھیں تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیل. وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایک ایم این اے صاحب ہیں, انہوں نے کچھ ایم این ایز اور کچھ ایم پی ایز کو اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے اور یہ دعوت دی تھی تقریباً 13-14 روز پہلے. اور اس کے بعد یہ گروپ ٹائپ جو ایک بنا تھا جس میں کچھ موجودہ ایم این اے ایم پی ایس بھی تھے, کچھ بہت چھوٹی تعداد میں, اور کچھ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بھی تھے, کچھ ایسے بھی تھے جن کو یہ یقین دلایا جا رہا تھا بعض حلقوں کی جانب سے کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے, یعنی 2-2.5 ماہ پہلے. تو یہ ان لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے جس پہ نواز شریف صاحب نے خاص سے اضطراب کا اظہار کیا تھا. اور پھر اسی اضطراب کے عالم میں انہوں نے لاہور کے ایک ایم این اے سے کہا تھا کہ آپ اپنے تئیں یہ معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں, یہ تو ایک نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک بنتا جا رہا ہے. ان صاحب نے پھر ملاقاتیں کیں ان لوگوں میں سے 3 لوگوں کے ساتھ, اور ان 3 لوگوں نے اس لاہور کے ایم این اے صاحب کو ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ کم و بیش ملا لیا. یعنی وہ ان کو منانے گئے تھے, بجائے وہ مانتے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور یہ رپورٹ بھی جب نواز شریف صاحب تک پہنچی کہ جناب علی وہ صاحب تو خود ان کی زبان بولنے لگے ہیں. ان کا مطالبہ, یہ رپورٹ نواز شریف تک خیبر میل کی رفتار میں پہنچی, فوری طور پہ پہنچی کہ جناب وہاں پہ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ اب ایک دھڑا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اسی مسئلے پہ ہے کہ جو اگلے انتخابی اکھاڑے میں اترنا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ اترنا ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ اترنا ہے. نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے اس وقت نا بہت زیادہ پرابلم میں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے ڈائلما کا شکار ہے, بہت ہی زبردست, بہت ہی کمپلیکیٹڈ. کہ اگر وہ دیکھیں, اگر وہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اپناتی ہے یا بیانیہ اپناتی ہے تو
اس کے ساتھ لا محالہ جو ہوگا وہ پھر جو اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ الیکٹیبلز نہیں آئیں گے. اگر ہم پرو اسٹیبلشمنٹ چلتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ووٹرز نہیں آئیں گے. جی اب وہ ایک عجیب مخمسے کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے. اس کے لیے نواز شریف صاحب کی 100% جو خالص جو ان کی ذاتی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ویژولز ہیں وہ ایسے دیں, سگنلز ایسے دیں کہ اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کم از کم نظر آنا شروع ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے جو اپنا تھنک ٹینک ہے ان کو بلا کے تو پرانی کئی مطلب ٹاک شوز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنے کچھ دانشور لوگ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے, میڈیا میں اپنے جو ہمدرد ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پوسچر ہے اس کو ذرا آپ گلوریفائی کرنے کی کوشش کریں. تو نواز شریف صاحب کے ایک جو تقریر نویس ہیں, بلکہ بہت کچھ اور بھی تھے, وہ نواز شریف صاحب کی ناک کا بال ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں. انہوں نے بہت میرے لیے بہت حیرت کا باعث تھا کہ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی جرت کی تعریف کر رہے تھے. اور جب کسی ٹاک شو میں تو جب میزبان نے پوچھا تو پھر آج اس معیار پہ تو عمران خان پورا اترتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, عمران خان تو جب باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ کتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا کہ جی رات کی تاریکی میں اٹھایا اور باندھ کے لے گئے, مکمل اندھیرا تھا اور فون یہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ثابت کر دیا ہے 3-4 منٹ کے اندر اندر. تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ ان کا جو پوسچر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئے. لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ جو اس بیانیے کے مخالف ہیں نون لیگ میں, انہوں نے لندن کی ایک بیٹھک میں بیٹھ کے کہا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نگران کابینہ ہے اس میں سے اپنے ہمدرد بیوروکریٹ اور سیاستدان جو ہے ان کو باہر نکال لیا جائے, ان کو باہر نکلوایا جائے تاکہ ہم یہ پھر ببانگے دول کہہ سکیں کہ ہم موجودہ نگران حکومت کے بھی خلاف ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہیں. لیکن اگر ایسا کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب نے واپس لندن جا کے جو پیغام دیا ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ کوئی خوش کن نہیں ہے. اس لیے ایک طرف ایک نون لیگ کے اندر دھڑے بندی ہو رہی ہے, دوسری طرف ایک واضح موقف اپنانے میں انہیں بے تحاشا مشکلات کا سامنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ایک واضح موقف کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا وہ تنے ہوئے رسے پہ چلنے کے مترادف ہے. سر یہ جو نون لیگ میں اب دھڑے بندے کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہوا یا بڑھاوا کون دے رہا ہے؟ جناب علی, اس کے حوالے سے 2-3 نام لیے جا رہے ہیں. ایک نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی بتائی گئی ہے کہ اس دھڑے بندی کو اگنائٹ کرنے میں یا انیشیٹ کرنے میں حمزہ شہباز کا نام. اچھا جی, جس پہ نواز شریف صاحب پہلے دن خاصے سیخ پا نظر آئے تھے. سر آپ پہلے دن سے ہی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا, اس سے پہلے شیخوپورہ والی سرکار نے یہ اعلان کیا, اس سے پہلے مریم نے کئی دفعہ کہا, سیالکوٹ والی سرکار نے بار بار کہا کہ فلاں تاریخ تک, فلاں مہینے, فلاں ہفتے آ رہے ہیں. میں آپ کو کہتا جا رہا تھا کہ نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. تو اگر مجھے اس وقت جیسے یقین نہیں تھا تو مجھے آج بھی یقین نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اس میں بہت سارے اف اینڈ بٹس ہیں, اور جب تک وہ اف اینڈ بٹس ریموو نہیں کیے جاتے میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب آنے کا رسک لیں گے. سر تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا ہفتہ بتایا ہے, تاریخ نہیں بتائی. یہ کیا عجیب کیا ویسے کارروائی ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے. رتی برابر بھی اگر شین رے میم نام کی کوئی چیز ہوتی تو میرا خیال ہے وہ یہ حرکت کرنے سے گریز کرتے. رتی برابر بھی پہلی دفعہ آپ تاریخ میں کام کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ جی فلاں ہفتے میں الیکشن ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قانون شکنی کے بار بار مرتکب ہو رہے ہیں. صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے لے کے
قومی اسمبلی کے الیکشن تک، عام انتخابات تک آپ مسلسل آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور انتہائی دھڑلے کے ساتھ، انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ۔ اب آپ نے اس سے بھی زیادہ آپ نے ایک شرمناک حرکت کی ہے کہ آپ تاریخ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ الیکشن کوئی نہیں انہوں نے کروانے، الیکشن کمیشن نے، اب اچانک یہ بتاتے ہوئے کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اچانک خبر دینے سے یہ ڈر رہے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے نا وہ کافی دنوں کے لیے چلی جاتی ہے، میکے چلی جاتی ہے، اور شوہر کو کہہ کے جاتی ہے کہ میری پیاری بلی کا اور میری پیاری ماں دونوں کا خیال رکھنا۔ تو وہ کافی دن گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ میری بلی کیسی ہے؟ تو شوہر کہتا ہے کہ جی وہ بلی تو تمہاری مر گئی۔ وہ رونا دھونا ڈال دیتی ہے، وہ کہتے کیا میں کیا کروں، بلی مرنی تھی مر گئی، وہ مطلب ایسے ہوا تھا کہ وہ چھت پہ کھیل رہی تھی گر کے مر گئی، میں کیا کروں، چھت سے گری مر گئی۔ کہتی ہے نہیں بتانے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا، آپ نے اچانک ہی بتا دیا، آپ اچانک کیسے بتاتا پھر میں؟ کہتے ایسے بتاتے، پہلے دن یہ بتاتے کہ وہ چھت پہ کھیل رہی تھی، اگلے دن بتاتے چھت سے گر گئی تھی، پھر اب یہ بتاتے اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، پھر اب کہتے انفیکشن ہو گئی تھی، پھر 5ویں 6ٹھے دن جا کے آپ بتاتے کہ تمہاری بلی مر گئی ہے، تاکہ میں ذہنی طور پہ تیار ہو جاتی۔ چلے چھوڑے، بتائے میری امی کیسی ہیں؟ کہتے تمہاری امی چھت پہ کھیل رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو تاریخ نہیں دی، صرف ہفتہ بتایا، تو یہی بتایا ہے کہ امی چھت پہ کھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے الیکشن کو نہیں کرانے، قوم کو ابھی ایک بڑا جھٹکا دیا ہے، جس جھٹکے سے بچایا ہے کہ الیکشن بھول جاؤ، اور بس وہی حرکت کی ہے جو اس وقت بہت سے کردار ہیں ہماری سیاست میں، آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ مشکل میں نظر آ رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ اچھا، وہ اس لیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک طرف تو ان حلقوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے جو اس ملک میں ایٹ لیسٹ ظاہری طور پہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پوری طرح سے سپورٹ کیا تھا، اور اسی بنیاد پر سپورٹ کیا تھا کہ وہ ایک انتہائی باصول شخصیت کے حامل شخص انسان ہے۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں ان کو اس حوالے سے بہت ہی مشکل اور کڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، بہت مشکل راستے سے گزرنا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کہ اور ان میں کوئی گول مول فیصلے بھی نہیں دیے جا سکتے، ان کو دو ٹوک فیصلے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس طرف جاتے ہیں فیصلوں کے، تو پھر ان کا وہ امیج جو ہے وہ بری طرح شیٹر ہوگا جو پچھلے 1 سال سے یہ حلقے بناتے چلے آئے ہیں، اور اگر وہ اس طرف کے فیصلے دیتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ ہونے کا خدشہ اور امکان ہے۔ اس لیے اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل پوزیشن میں مجھے نظر آ رہی ہے شخصیت، اس تمام جو کھیل یا بساط سجی ہوئی ہے، اس کے جتنے بھی پلیئرز ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو کرٹیکل پوزیشن میں ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور استقامت دے۔ سر، اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات۔ آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے جی کہ کسی بادشاہ نے اپنے غلام کو انگوٹھی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس پہ ایک ایسا جملہ لکھو کہ جب میں غمگین ہوں تو وہ جملہ پڑھ کے خوش ہو جاؤں، اور جب خوش ہوں تو وہ جملہ پڑھ کے غمگین ہو جاؤں۔ اس غلام نے تاریخی جملہ لکھا تھا، صرف اتنا تحریر کیا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ واہ، کیا بات ہے، بہت ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔